بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جارج فلائیڈ چلا گیا اور پورے امریکہ میں ہنگامے، آگ، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور لوٹ مار شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ یہ جارج فلائیڈ تھا کون۔ بیسیکلی جارج فلائیڈ جو ہے ایک افریقن نژاد، جسے ہم کالا یا حبشی کہتے ہیں، وہ تھا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ امریکہ کی اسٹیٹ منیسوٹا میں پیش آیا۔ بیسیکلی واقعہ کیا ہے اور جارج فلائیڈ کی جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں ڈیتھ کیوں ہوئی۔ جارج فلائیڈ جو ہے وہ ایک شاپ پہ جاتا ہے، وہاں سے سگریٹ کا ایک پیکٹ یا ڈبی جسے کہتے ہیں وہ خریدتا ہے۔ شاپ کیپر کو جو ہے وہ ڈالر تھماتا ہے۔ شاپ کیپر کو یہ شک پڑتا ہے کرنسی دیکھ کے کہ یہ جعلی ہے۔ وہ جارج فلائیڈ کو کہتا ہے کہ تم جعلی تو نہیں دے رہے، لیکن جارج کو پتہ ہے کہ وہ کرنسی اوریجنل تھی۔ جارج فلائیڈ جو ہے وہ کرنسی اسے پکڑا کے باہر روڈ کے کنارے آ بیٹھتا ہے، سگریٹ کے اس پیکٹ کو کھولتا ہے اور سگریٹ کا کش لگاتا ہے۔ اتنے میں وہ شاپ کیپر جس سے جارج فلائیڈ نے وہ سگریٹ خریدے تھے، وہ پولیس کو فون کر دیتا ہے، مقامی پولیس کو، کہ ایک کسٹمر آیا ہے جس نے مجھے جعلی کرنسی دی ہے اور وہ باہر روڈ کے کنارے بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ اتنے میں ودن 5 منٹ وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے۔ وہ جارج فلائیڈ کے پاس جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے جو ہے وہ جعلی کرنسی کیوں یوز کی، یہ تمہارا جرم ہے، ہم تمہیں اریسٹ کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے میرا کوئی جرم نہیں، میں نے جعلی کرنسی نہیں یوز کی، آپ مجھے کیوں اریسٹ کریں گے۔ اسی درمیان مزاحمت ہوتی ہے اور وہ پولیس والے جو ہے اسے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جارج فلائیڈ جو ہے وہ اریسٹ نہیں ہونا چاہتا۔ اسی درمیان 2-3 پولیس والے جو وہاں پہ گاڑی میں موجود ہوتے ہیں، وہ جارج فلائیڈ کو زبردستی اریسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ گرا لیتے ہیں نیچے زمین پر۔ ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھتا ہے اور اپنا جو ایک گھٹنا ہے وہ اسے بینڈ کر کے دبا کے گردن پہ جو ہے وہ جارج فلائیڈ کی رکھ دیتا ہے۔ جارج فلائیڈ نیچے اب جو ہے زمین پہ گرا ہوا ہے، بے بس ہے، نیچے سے وہ چیخ چلا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، لیکن وہ پولیس والے جو ہے اس کی بات نہیں سن رہے۔ یہ سارا واقعہ تقریباً 8 منٹ اور 40 سیکنڈ تک چلتا ہے۔ جارج فلائیڈ جو ہے آہستہ آہستہ اس کی سانس رکنی شروع ہو جاتی ہے، سفوکیشن چل پڑتی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، وہ نیچے سے مرسی کی اپیل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ پولیس والا جو اس کے سینے پہ چڑھ کے سوار بیٹھا ہوا ہے اور جس نے اپنا گھٹنا بینڈ کر کے نیک پوزیشن پہ اس کی رکھا ہوا ہے جارج فلائیڈ کی، وہ مسلسل جو ہے دباؤ بڑھائے جا رہا ہے پولیس والا۔ اب اسی ماجرے کو دیکھتے ہوئے آس پاس روڈ پہ کافی ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے اس کے کلپ، کوئی پکچریں لے رہا ہے۔ اسی دورانیے کے درمیان جارج فلائیڈ جو ہے وہ چیختا چلاتا رہتا ہے، مرسی کی اپیل کرتا رہتا ہے، لیکن وہ پولیس والا جو ہے ایک بات نہیں سنتا جارج فلائیڈ کی، اور آخر کار جارج فلائیڈ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، خاموشی آ جاتی ہے، اس کی آواز رک جاتی ہے، سانسیں رکنا شروع ہو جاتی ہیں مکمل۔ تو جب دیکھتے ہیں پولیس والے کہ یہ بالکل بے ہوش یا نیم مردہ ہو چکا ہے، تب اسے چھوڑتے ہیں۔ ہجوم میں پاس جو لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ مر گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بے ہوش ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس سے چیک کریں۔ آگے بڑھ کے جب وہ دیکھتے ہیں تو جارج فلائیڈ جو ہے وہ نیم مردہ ہو چکا ہے، اس بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے اسے اسپتال شفٹ کیا جاتا ہے اور اسپتال کے اندر پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ جارج فلائیڈ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ ایک سیاہ فام شخص ہے جو امریکہ کے اندر پولیس کے اس واقعے کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو مجمع وہاں پہ کھڑا موجود تھا وہ وہاں سے نہیں ہٹتے، جنہوں نے جارج فلائیڈ کو خود دیکھا کہ ایک پولیس والا بے رحمی سے اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، 8 منٹ اور 40 سیکنڈ تک اس کی گردن پہ جارج فلائیڈ کی وہ مسلسل دباؤ بڑھائے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جارج فلائیڈ کی سانسیں رکتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ پھر وہ مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجمع منتشر نہیں ہوتا، وہیں سے جو ہے احتجاج شروع ہو جاتا ہے پولیس والے کے خلاف۔
کیونکہ پولیس والے جو ہے وہ سفید فام ہے، مرنے والا جارج فلائیڈ جو ہے وہ سیاہ فام حبشی ہے، بیسیکلی وہ افریقن نژاد ہے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا احتجاج پورے امریکہ کے اندر پھیل جاتا ہے، اور اس احتجاج جہاں اس اسٹیٹ میں پیش آیا وہاں پہ ہنگامے، جلاؤ گھراؤ، گاڑیوں کو آگ لگا دی، سپر سٹور کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ جارج فلائیڈ کی ڈیتھ ہے، جو پولیس کے ہاتھوں بے رحمی سے ہوئی۔ مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ تو یہ الزام تھا کہ جارج فلائیڈ نے $10 یا $20 جو ہے جو شاپ کیپر کو دیے تھے سگریٹ پرچیز کرنے کے لیے، وہ جعلی تھے۔ ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا، لیکن جارج فلائیڈ اس واقعے کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ پھر اس مہذب قوم کا احتجاج دیکھیے کہ جو پورے امریکہ کے اندر پھیل گیا، جس نے بڑے ہنگامے، بڑے جلاؤ گھراؤ، سپر سٹورز، شاپوں کی لوٹ مار کی شکل میں وہ بدل گیا۔ اور یہاں تک فوٹیج اور خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سارے مظاہرین جو جارج فلائیڈ کی ڈیتھ جو پولیس کے ہاتھوں بے رحمی سے ہوئی، اس پہ احتجاج کرتے کرتے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے۔ وہاں کی جو انتظامیہ تھی، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، وہ صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ زیر زمین بنکروں میں لے گئے۔ احتجاج اتنا پھیلا کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ بے قابو مظاہرین جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جا گھسے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سخت سیکیورٹی، مشکل ترین سسٹم وہاں پہ ہے، لیکن مظاہرین جو ہیں وہ احتجاج کرتے وہاں تک پہنچ گئے۔ اب اتنی ساری بات جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل عرض کی، نہ تو میں اس جلاؤ گھراؤ کے حق میں ہوں، نہ جو لوٹ مار ہوئی، ہنگامے ہوئے، پرتشدد ہوئے، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں۔ نہ مجھے اس بات سے خوشی ہے کہ امریکہ کے اندر یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ میں نے نیوٹرل طور پہ دیکھنا ہے کہ ایک جارج فلائیڈ جو بیسیکلی افریقن نژاد تھا، جس کی پولیس کے ہاتھوں انلیگل بے رحمی سے سڑک پہ ڈیتھ ہوتی ہے، تو پھر وہاں کی جو اویئرنیس رکھنے والی سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ وہیں سے اسی سڑک سے جہاں پہ جارج فلائیڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی جناب لائیو چلا رہا ہے، کوئی جناب اس کے فوٹیج لے رہا ہے، اور پھر جب جارج کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ امریکہ کے اس واقعے نے جو ہے پورے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ پریزیڈنسی تک پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان قیمتی ہے، یہ کیسے پولیس نے اتنا بے رحمی والا اور یہ اس قسم کے ٹارچر کر کے جارج فلائیڈ کی جان لے لی، ہم ایسے باز نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سفید فام جو ہے وہ سیاہ فام کی جان لے لے؟ ایسے ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ اتنا وہاں پہ اویئرنیس ہے، شخصی آزادی ہے، مذہبی آزادی ہے، ہر چیز ہے، تو اس کو لے کے احتجاج اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ جاتا ہے، اس کے در و دیوار کو ہلا دیتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جارج فلائیڈ کی ڈیتھ نے جو ہے وہ امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو دوستو، جہاں مہذب سوسائٹیاں، جہاں ضمیر زندہ ہے، جہاں لوگوں کے اندر شعور ہے، جہاں تعلیم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رائٹ کیا ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے یہاں پیش آیا ہوتا یا کسی اور ترقی پذیر ملک میں آیا ہوتا تو یقین جانیے کہ ایسی ایسی مثالیں، لوگ سڑکوں پہ مرڈر ہو جاتے ہیں، ان کے خون وہیں پہ خشک ہو جاتے ہیں، گزرنے والے پاس سے بے رحم لوگ گزرتے رہتے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں گزرتا، زمانے گزر جاتے ہیں، سڑکوں پہ ان کے خون خشک ہو جاتے ہیں، انہیں انصاف نہیں ملتا۔ آپ ہمارے معاشرے کی مثال لے لیجئے، ہماری اگر بے حسی کا عالم دیکھیے کہ وہ کس انتہا کو چھو رہی ہے۔ اگر ہماری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے ہم ہر سال جو ہے پراپر ٹیکس دیتے ہیں، وہیں سے جو ہے وہ موٹر بائک والا گزرے گا، وہیں سے مہنگی ترین کار والا گزرے گا، وہیں سے پراڈو والا گزرے گا، وہیں سے لینڈ کروزر والا گزرے گا۔ کسی کی مجال ہے کہ اس بات پہ احتجاج کریں، حکام بالا کو موو کرائیں، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں کہ جناب یہ کون سے روڈ ہیں جہاں پہ تو انسان کیا جانور بھی چلنے میں شاید دشوار گزار ہوں۔ ہمارے ایسے کئی المیے ہیں، 1 کروڑ کا ہم گھر بناتے ہیں، اس کو دھو کے تو اس کا سارا پانی ہم سڑک پہ نکال دیتے ہیں۔
करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट की सड़क है, टूटती है टूट जाए, गुजरने वाले पासर भाई को कितनी शदीद तकलीफ है होती रहे, गाड़ियां जो है पानी में डूब जाए हमें कोई परवाह नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी बेइज्जती हो चुकी है, अब वो आलम आ चुका है कि अगर कहीं पे दो बंदे खुदा न खास्ता लड़ पड़े हैं तो सैकड़ों मोबाइल कैमरे ऑन हैं, वीडियो बना रहे हैं, कोई लाइव चला रहा है, कोई जो है वो तस्वीरें स्टिल ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। मजाल है कि कोई किसी को छुड़ा दे, कोई इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर दे। और ये वाक़या अगर हमारे यहाँ आया होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि किसी ने नज़दीक नहीं जाना था। उल्टा हम जो है वो दायरा मार के सर्कल बना लेते हैं और तमाशा देखते हैं। ये होता है फ़र्क जिंदा कौमों में और बेहिस कौमों में। और फिर ये जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ, वहाँ अमेरिका को तो इसने हिला के रख दिया, वहाँ से चलते चलते एहतजाज जो है वो इंग्लैंड के अंदर पहुँच आया कि ये कैसे हो सकता है जनाब कि सफ़ेद फार्म जो हैं वो आज भी कालों से नफ़रत करें। काले जो लोग हैं जिन्हें हम हबशी कहते हैं, उन्हें इस बेदर्दी से पुलिस टार्चर करे, मार दे, तशद्दुद करे, गोली चला दे। मैं बेसिकली तशद्दुद के हक़ में नहीं हूँ या उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, या मैं इस वाक़े को कतन अच्छा नहीं समझता। मुझे जो बात सारी समझ आई है कि शख्सी आज़ादियों की कितनी अहमियत है आज़ाद माशरों में। एक जॉर्ज फ्लॉयड, उसने अपनी जान दे दी, वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन एहतजाज जो है वो ट्रंप के वाइट हाउस के अंदर तक पहुंच गया कि हमारी वोटों से बनने वाले प्रेसिडेंट को ये एहसास नहीं है कि वो हमें जो है महफूज करे, लोगों की जान। अमेरिका में पुलिस इस तरह इस वाक़े के अंदर ले ले जिससे सारी दुनिया के अंदर उनकी जो है वो जागसाई हुई, रुसवाई हुई। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जायज़ हकूक़ के लिए विदन लीगल पैरामीटर्स, कानून के अंदर रहते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना हक मांगा जाता है। हमारे यहाँ जो है वो दिन ब दिन बेहिसी, बेरहमी, एक दूसरे से लातलकी, एक दूसरे की मदद ना करना, लाचार बेबस मजबूर अफराद जो हमसे भीख मांग रहे होते हैं, हेल्प नहीं भीख मांग रहे होते हैं, हम उनकी हेल्प भी करने को तैयार नहीं हैं। तो ये माशरा जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जाता है। अब वो देखें कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, मोर देन हमसे ज़्यादा, वो हर 24 घंटे मसरूफ़ है। वो कहें ना जी हमें क्या लगे इस वाक़े से, हमने क्या लेना देना, ठीक है हमने वीडियो क्लिप बना लिया, किसी ने तस्वीरें, चलो जी पुलिस ने बंदा मार दिया, हम घर घर अपने जाते हैं। ऐसे नहीं है। ऐसे कई वाक़यात तारीख़ के अंदर है कि कोई एक शहरी जो है मुअज़्ज़ब दुनिया का, वो अपनी जान देता है तो फिर कवानीन तक बदल जाते हैं, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंसियाँ और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जो है वो हिल जाते हैं कि जनाब इंसानी जान की जो कीमत है वो उसका कोई अनमोल ही, वो अनमोल है, उसे किसी कीमत के साथ आप जो है वो मैच नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये था वो वाक़या जॉर्ज फ्लॉयड का, जो आपको इन ट्रू सेंस पूरा समझने में मदद मिलेगी कि ये बेसिकली था क्या, एहतजाज क्यों हुआ, पुलिस से ये किस वजह से वाक़या पेश आया। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।